بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا چوتھا سبق ہے۔ پچھلے 3 اسباق میں ہم نے علم بلاغت کی ضرورت و اہمیت اور اس کے ابتدائی تصور، تدوین اور کتب کے بارے میں، اس کے بعد مختصر المعانی کے مصنف کے مفصل حالات کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد مختصر المعانی کے 13 فنون اور ان کی تعریفات، غرض، غایت، اور مختصر المعانی کے متن اور شرح کے بارے میں مفصل گفتگو کر لی ہے۔ اب ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے تسمیہ سے آغاز کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتباع ہو۔ اس میں لکھنا بسم اللہ سے آغاز ہے، حدیث کی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، خطوط کی ہو رسول اکرم کے، ان میں بھی ایسی ہی ہے، علماء سلف صالحین کی ہو، ان کا طریقہ بھی یہی ہے، پھر برکت بھی حاصل ہو جائے تاکہ پائے تکمیل تک بآسانی کام پہنچ سکے۔ اس کے بعد فرمایا نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی ونور قلوبنا بلوامع التبیان من مطالع المثانی، کہ ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اس کے مفردات پر بات کر لیتے ہیں تاکہ ترجمہ کرنے، مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ نحمدو کا یہ نحمدو حمد سے مشتق ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے محمود کی اختیاری خوبی کو زبان سے سراہنا۔ جیسے آپ کسی کی کاریگری پر، اس کے بہترین فن پر کسی کی تعریف کریں، جیسے کارپینٹر نے بہترین کرسی بنائی ہے تو اس کرسی کی تعریف کریں آپ اور کہیں کیا بنائی ہے آپ نے، ماشاءاللہ، تو یہ حمد ہے۔ اسی طرح آپ کسی کی علم پہ تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی حمد ہے۔ آگے ہے یا، یہ حرف ندا ہے، اس کے استعمال میں اختلاف ہے، لیکن حق اور اصح یہ ہے کہ یہ قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرح مطلب کھولنا، صدورنا یہ صدر کی جمع ہے اور بمعنی روح کے یہاں استعمال ہوا ہے، مجاز مرسل کے طریقے پر، یعنی اطلاق المحل علی الحال کے قبیل سے ہے یہ، کہ محل کا اطلاق حال پر کیا ہے۔ گویا کہ اس میں 2 مرتبہ مجاز ہے، ایک کہ صدر کو قلب کے معنی میں لیا، اور پھر دوسرا کہ قلب کو روح کے معنی میں لیا۔ تلخیص کہتے ہیں وہ کلام جو حشو اور طوالت سے خالی ہو، بس ضروری مضامین پر اکتفا کیا گیا ہو، کوئی توضیحی مثال، کوئی چیز کسی طرح کی منجلک ابحاث کی طرف نہ گئے ہوں، صرف کلام مضامین ضروریہ پر ہی لایا جائے اور حشو اور طوالت سے بالکل خالی ہو، اس کو تلخیص کہتے ہیں۔ بیان کہتے ہیں اس فصیح کلام کو جس سے انسان اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے۔ ایضاح کا مطلب روشن کرنا، اور فی ایضاح المعانی میں فی جو ہے وہ مع کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نحمدو کا ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، یا من اے وہ ذات، شرح صدورنا جس نے ہماری روح کو کھول دیا، روحوں کو کھول دیا، لتلخیص البیانی بیان یعنی اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے تلخیص کے ذریعے، فی ایضاح المعانی معانی کو واضح کرنے میں، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ونور قلوبنا، یہ نورہ جو ہے وہ تنویر سے ہے، تنویر القلوب کا مطلب ہوگا روحوں میں نور ڈالنا،
اور لوامع الطبیان میں لوامع لامعتن کی جمع ہے، روشن چیز کو کہتے ہیں، اور طبیان اس بیان کو کہتے ہیں جو دلیل سے ثابت ہو۔ یہ خلاف قیاس جو ہے وہ باب تفعیل کا مصدر ہے طبیان۔ لوامع الطبیان میں مشبہ بہی کی اضافت مشبہ کی طرف ہے، یعنی ای بالطبیان الذی کالانجم اللوامع فی الاہتداء، یعنی وہ بیان کے جو روشن ستاروں کی طرح ہدایت کرتا ہے۔ مطالع المثانی میں مطالع المثانی جو ہے وہ مطالع مطلع کی جمع ہے، وہ جگہ جہاں سے ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جن کو طلوع شمس کی جگہوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ طلوع شمس کی طرح الفاظ قرآن سے بھی معنی ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے مثانی مثنیٰ کی جمع ہے جو اسم مکان ہے، یا مثنیٰ کی جمع ہے برخلاف قیاس، یعنی دوگنا کیا ہوا، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ اس کی صورتیں اور قصص و احکام بار بار پڑھے جاتے ہیں، تکرار سے پڑھے جاتے ہیں، ہر وقت پڑھے جاتے ہیں، یا بعض کا نزول مقرر ہوا ہے۔ من مطالع المثانی میں من سببیہ ہے، ایک بات یہ طبیان سے یہ حال بنے گا، دوسری بات یا پھر یہ اس کی صفت ہے، یہ تیسری بات، بشرطے کہ طبیان کو آپ مصدریت والے معنی میں رہنے دیں، اور اگر اس کو مبنی للمفعول کریں گے مبین کے معنی میں تو پھر یہ من بیانیہ بنے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نور قلوبنا، ہم تعریف کرتے ہیں وہ ذات جس نے ہمارے روحوں کو منور کر دیا، روحوں میں نور ڈال دیا، بلوامع الطبیان، یعنی اس بیان کے ذریعے جو روشن ستاروں کی طرح ہیں، جو روشن ہیں یعنی ستاروں کی طرح ہدایت کرتا ہے، ان بیان کی چمک کے ذریعے ہمارے روحوں کو منور کر دیا۔ من مطالع المثانی، میں نے کہا تھا 3 اس میں احتمالات ہیں، تو ترجمہ بھی اسی حساب سے ہوگا کہ من سببیہ ہے، یعنی بسبب قرآن مجید فرقان حمید کے صورتوں کی ہدایت کرنے سے، تو یہ مطلب ہے، یا پھر طبیان سے حال بنے گا کہ ہماری روحوں کو منور کر دیا، منور اور روشن بیان سے، من مطالع المثانی ای کائنم بسبب تدبر مطالع المثانی، یہ جو ہمیں روشن بیان حاصل ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے سے، اس میں غور و فکر سے حاصل ہو رہا ہے، یا پھر من اس کی یعنی کہ یہ صفت ہے، من مطالع المثانی صفت ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسا بیان کہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے مثانی کے مطالعے سے، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ بیان کو مبین کے معنی میں لے جائیں تو طبیان کو مبین کے معنی میں لے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے روحوں کو منور کیا بلوامع الطبیانی، یعنی کہ روشن کیے ہوئے بیان سے، یہ جو واضح کیا ہوا بیان ہے، یعنی من مطالع المثانی قرآن مجید کے غور و فکر سے، تو یہ پھر من بیانیہ بنے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ، اب حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر جو درود شریف پڑھنا ہے، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین پڑھتے رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ رسول اکرم رحمۃ للعالمین ما سوی اللہ کے لیے رحمت ہیں، تو مصنف کی کتاب، اس کا بیان، یہ بھی رحمت، یہ بھی ما سوی اللہ ہے، تو تقاضا اس بات کا یہ کہ اپنے محسن کے پر بھی درود و سلام بھیجا جائے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے تو رحمت کی، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لازمی ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے پہنچانے والے رسول اکرم ہیں، تو اس لیے بھی ان کا ذکر خیر اور دعائے رحمت ضروری ہے ان کے لیے، اسی لیے جو ہے وہ حمد و ثنا کے بعد درود شریف لازمی ہے۔ فرماتے وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ، اور نصلی جو صلاۃ سے ہے بمعنی افادہ خیر کے، کہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں علی نبی کا، تیرے نبی پر، بھیجے ہوئے نبی پر،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام اسم گرامی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ المؤید فرماتے ہیں کہ المؤید جن کی تائید کی گئی ہے دلائل اعجازی، دلائل اعجاز کے ساتھ۔ دلائل یہ دلیل کی جمع ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، دلیل اس چیز کا نام ہے جس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کو کہیں آگ کا ہوا یقین کہ بھئی آگ ہے تو دھواں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہیں غصہ دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ تو ایک چیز سے جب دوسری چیز کا علم حاصل ہو تو وہ پہلی چیز دوسرے کے لیے دلیل بنتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ تو دلائل اس کو کہتے ہیں۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنا، اور دلائل و اعجاز سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معجزات ہیں جن کے مقابلے میں مخالف عاجز آ گئے، اور یہ متعدد ہیں گو کہ، لیکن یہاں پر مراد صرف حال کی مناسبت سے قرآنی صورتیں ہیں بس۔ اور بلاغت کہتے ہیں کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، اسے بلاغت کہتے ہیں، یعنی مخاطب کی حالت کے موافق کلام کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ حکم کا منکر ہے تو کلام میں تاکید کے لے کر آنا، یہ بلاغت ہے۔ اور بے اسرار البلاغت، اسرار بلاغت کا مطلب کیا ہے کہ وہ امور جن کا متکلم خیال رکھتا ہے مخاطب کی حالت کو دیکھ کر، کہ مخاطب کی جو حالت ہوتی ہے اس کے حساب سے متکلم اپنے کلام میں تبدیلی لے کر آتا ہے، تغیر لے کر آتا ہے، اس کے حساب سے کلام کرتا ہے، تو وہ جن چیزوں کا خیال رکھتا ہے اس کو اسرار بلاغت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سامنے والے کے حکم کا اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ بے خبر ہے، تو اس کو خبر دینے کے لیے جو کلام کریں گے آپ تو اس حساب سے کریں گے، سادہ لوگوں کے حساب سے کریں گے۔ لیکن اگر وہ شک میں ہے تو اس حساب سے آپ کلام کریں گے، طریقہ چینج کر کے کریں گے، اور اگر وہ انکار کر رہا ہے تو اس حساب سے آپ تاکید کے ذریعے کلام کریں گے، اور انکار کے جس درجے پر ہوگا اس درجے پہ جا کے آپ تاکید کر کے کلام کریں گے۔ تو یہ اسرار بلاغت ہے، یعنی وہ امور مخاطب کی وجہ سے جن کا متکلم خیال رکھتا ہے ان امور کو اسرار بلاغت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو اضافت ہے اسرار بلاغت، یہ اضافت سبب کے مسبب کی طرف ہے، یعنی وہ بلاغت کہ جو ان امور مذکورہ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم درود السلام بھیجتے ہیں آپ کے نبی پر، محمد المؤید دلائل اعجازی باسرار البلاغتی، کہ جن کی تائید کی گئی ہے دلائل اعجاز کے ذریعے، یعنی معجزات کے ذریعے، قرآنی صورتوں کے ذریعے۔ کون سی قرآنی صورتیں؟ جس کی تائید بلاغت سے کی گئی ہے کہ جو امور مذکورہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے عمارت اعجاز تو بہت سارے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں بیان بھی کیے ہیں کہ کئی ایک طرح سے قرآن کا اعجاز واضح ہوتا ہے، لیکن سب سے اقوی جو کمال قرآن مجید فرقان حمید کا ہے اور سب سے عاجز کر دینے والی جو صفت قرآن کی ہے وہ بلاغت ہے، جو اسرار مذکورہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ معنی بنے گا جب آپ اسرار بلاغت میں من قبل اضافت سبب الی المسبب قرار دیں گے تو یہ تب معنی ہوگا۔ اس کے بعد درود السلام بھیجا گیا وعلی آلہ و اصحابہ المحرزین قصبات السبق فی مضمار الفصاحت والبراحت، کہ درود السلام ہو اور رحمت نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی۔ آل اس لیے آل و اصحاب کا ذکر ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان یہی جماعت ہے جنہوں نے آپ کا پیغام امت تک پہنچایا ہے، اور عالم اسلام کے کونوں کونوں تک اس پیغام کو لے کر وہ گئے ہیں۔ تو اس احسان کا تقاضا احسان ہوتا ہے، دعا رحمت کرنا ضروری ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل و اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اصحاب سے بات پوری ہو جاتی ہے، اگر آپ اصحاب کہیں تو آل تو اس میں شامل ہے، لیکن آل کا الگ سے ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو آل کا الگ سے ذکر رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، جس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، درود کیسے بھیجنا ہے، یہ بتائیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، جس میں لفظ آل کا ذکر خصوصاً رسول اکرم نے ڈالا۔ اسی لیے علماء اسلام آل کا ذکر آپ کے بعد کرتے ہیں، اور پھر اصحاب کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ امت اور اصحاب رسول اکرم کے درمیان اصحاب جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، انہوں نے ہی رسول اکرم کا پیغام امت تک پہنچایا ہے، اس لیے تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ ان پر بھی درود السلام بھیجا جائے۔ تو جب آل و اصحاب کا ذکر ہوگا تو آل سے مراد پھر آل آبا ہوتے ہیں، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کے دعا فرمائی ہے، اور اگر مطلقاً ہوگا تو مطلقاً مومن متقی بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو آل سے یہاں مراد اہل بیت ہیں۔ اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے، یا صاحب کی یا صاحب کی، اور بعض کے نزدیک معنوی طور پر صاحب کی بھی جمع ہے، جس نے رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر آپ پر ایمان لایا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو مطلب ہو کہ ہم دعائے رحمت کرتے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی آل و اصحاب پر بھی۔ المحرزین یہ محرزین جو ہے وہ احراز سے ہے، اور مطلب ہے اس کا جمع کرنا۔ قصبات قصبہ کی جمع ہے، اس چھوٹے سے تیر کو کہتے ہیں جو میدان دوڑ کے آخری جانب اس لیے گاڑا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس کو لے کے چلا جائے گا۔ اور فی مقمار الفصاحت والبراعت میں جو مقمار ہے یہ میدان محل کو کہتے ہیں جہاں پر گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، اور وہ کون سا ہے کہ گھوڑے کو تقریباً 40 روز خوب چارہ کھلایا جائے حتیٰ کہ وہ موٹا تازہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو پہلی حالت پر دوڑا کر اس کو واپس لے آنا۔ تو یہ ہے اصل وہ ایریا، اور اس کو پھر میدان مسابقت پر بھی بولا جاتا ہے، مزمار اسے کہتے ہیں۔ الفصاحت ظہور کو کہتے ہیں، اور کلام کا تنافر، کلمات اور ضعف تعلیف اور طاقت معنوی سے خالی ہونا، اسے فصاحت کہتے ہیں۔ اور برات کا مطلب بلندی و کمال ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام ہوا نبی علیہ السلام کی آل و اصحاب پر، المحرزین قصبات السبقی، جنہوں نے مسابقت جو فصاحت اور براعت یعنی کہ فصیح و بلیغ کلام اور اس کے بلندی میں میدان مسابقت کے اندر اس تیر کو جمع کرنے والے ہیں، جو تیر وہ آخر میں لگایا جاتا ہے، یعنی سبقت لے جانے والے ہیں، بڑھ جانے والے ہیں۔ یعنی علوم بلاغت کے اندر بھی اہل و اصحاب سب سے بڑے ہوئے ہیں امت کے مقابلے میں، گو اس لیے کہ میدان علم بلاغت اس وقت مدون نہ بھی ہوا ہو، بھلے نہ ہوا ہو، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا اور یہ لوگ جانتے تھے، اہل زبان تھے، تو یہ جو چیزیں جانتے ہیں وہ غیر اہل زبان نہیں جانتا۔ گو کہ وہ علم بلاغت میں ماہر و تام ہو جائے، پھر بھی وہ چیزیں جو ایک بلیغ جانتا ہے مادری زبان والا، وہ غیر مادری زبان والا نہیں جان سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نحمدو کا حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، وہ ذات شرح صدورنا، جس نے ہمارے روحوں کو کھول دیا بیان کی تلخیص کے لیے، معنی کی وضاحت کرنے میں، اور ہمارے روحوں کو منور کر دیا بلوامع التبیان، منور اور واضح بیان سے، من مطالع المثانی یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر سے، اس کی صورتوں سے، ونصلی علی نبی کا، اور ہم درود السلام بھیجتے ہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تائید کی گئی دلائل و اعجاز ہی، ان کے اعجاز کی دلائل کی تائید کی گئی اسرار بلاغت کے ذریعے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو ان کا معجزہ ہے سب سے بڑا، اس کی بلاغت کے ذریعے تائید کی گئی۔ وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، المحرزین قصبات السبقی، جنہوں نے جمع کر لیے سبقت کے تیروں کو، فی مزمار الفصاحت والبراعت، فصاحت و براعت کے میدان کے سبقت کے تیروں کو انہوں نے جمع کر لیا ہے، امت سے وہ آگے بڑھے ہوئے اس میدان میں، ان پر درود السلام۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ پہلی 2 لائنیں ہو گئی ہیں، کچھ باتیں ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس پر بات کریں گے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے
نحمدک کے ذریعے عدول کیوں فرمایا گا عام مشہور طریقے سے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا خاصیتیں ہیں، کیا جو ہے وہ تعویلات ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔